باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والظاہر انہا لا تفید التوقع اصلا اما فی المضارع فَلِأَنَّ قَوْلَكَ يَقْدَمُ الْغَائِبُ يُفِيدُ التَّوَقُّعَ بِدُونِ قَدْ إِذْ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُخْبَرِ عَنْ مُسْتَقْبِلٍ أَنَّهُ مُتَوَقِّعٌ لَهُ وَأَمَّا فِي الْمَاضِي فَلِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ إِثْبَاتُ التَّوَقُّعِ لَهَا لَصَحَّ أَنْ يُقَالَ فِي لَا رَجُلَ بِالْفَتْحِ إِنَّ لَا لِلْاِسْتِفْهَامِ۔ مطلب تھوڑا سا دقیق ہے، آج آپ نے خصوصاً توجہ جناب علی کرنی ہے۔ بحث ہماری کیا چل رہی تھی، رابط دیں پھر آ جائیں اس میں وظاہر پہ۔ بحث آپ کے لوگوں کے علم میں ہے، قد کے بارے میں چل رہی تھی، اور قد کی دو قسمیں تھیں، حرفیہ اور اسمیہ۔ اور پھر جو یہی قد حرفیہ ہے، آخر کو ٹچ دے رہا ہوں، حرفیہ ہے، اس کو ہم نے بتایا کہ یہ آتا ہے فعل متصرف پر، خبری ہو، وہ مثبت ہو، مجرد ہو، جازم ناصب سے اور حرف تنفی سے خالی ہو، اس پر یہ قد حرفی آتا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ اس قد کے 6 معنی ہیں، قد کے 6 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہم پڑھ رہے تھے آپ کی خدمت میں کہ قد جو ہے وہ توقع کا آتا ہے، توقع، انتظار وقوع، اس معنی میں آتا ہے۔ اور پھر یہ کہا تھا کہ جب یہ قد مضارع پر آتا ہے تو واضح ہے، اس میں توقع ہوتی ہے۔ ماضی پر آئے تو کیا توقع ہے یا نہیں ہے؟ اس میں بعض کہتے تھے توقع ہے، لیکن توقع کس لحاظ سے کہ ایک قوم تھی جو منتظر تھی خبر کی، ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ کام اب ہو گیا۔ یا جیسے لوگ نماز کے آگا جان نہیں ہوتے، منتظر، ٹھیک ہے، ان کو توقع ہوتی ہے نا، جماعت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی کب اذان آئے فرض کریں تو ہم نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو منتظر ہوتے ہیں نا۔ تو قد قامت الصلاۃ جب کہی گئی تو وہ کیونکہ جماعت کیا تھی، منتظر تھی، اس حوالے سے ماضی میں بھی کیا ہے، توقع ہے۔ لیکن بعض نے بتایا تھا آپ کو کہ انکار کیا ہے کہ ماضی میں قد توقع کا فائدہ نہیں دیتا۔ یہ گزشتہ بحث ہم پڑھ رہے تھے۔ آج آپ کو اس معنی میں کہ قد جو توقع کے لیے آ رہا ہے، مصنف کی نظر کیا ہے۔ جناب آگئے مصنف فرماتے ہیں کہ قد اصلاً توقع کا فائدہ نہیں دیتا ہے، مضارع پر بھی اور ماضی پر بھی۔ دوبارہ مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ قد مفید توقع نہیں ہے اصلاً، مضارع پر بھی نہیں ہے، ماضی پر بھی نہیں ہے، توقع کا فائدہ دیتا۔ مضارع پر کیوں نہیں؟ کا مضارع پہ اس لیے نہیں ہے کہ خود مضارع قد کے بغیر سمجھا رہا ہے توقع۔ قد کے بغیر بھی مضارع میں مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ توقع ہے، اس کی توقع ہے، ٹھیک ہے نا۔ قد کے بغیر بھی مضارع میں توقع کو سمجھا جاتا ہے، قد کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ماضی کی بات آپ نے کی کہ ماضی میں قد آ جائے تو توقع کا فائدہ دیتا ہے، اس کو بھی جناب مصنف فرماتے ہیں ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ قد ماضی پر آئے اور توقع کو فائدہ دے، اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ کیوں قبول نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں دیکھو، آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے نا کہ کچھ لوگ ہیں مثلاً وہ منتظر تھے خبر کے، تو پھر قد ماضی پہ لگایا تو ان منتظرین کے اعتبار سے کہ وہ کام جو ہے ان کو اس اعتبار سے کیا تھے، وہ منتظر تھے۔ یہ جیسے وہ دوسری مثال دی تھی کہ لوگ مثلا جماعت کے منتظر ہوں تو پھر کہا جائے قد قامت الصلاۃ، اس جماعت جو مخاطبین ہیں نا ان کی نسبت یہ توقع ہے۔ کہا اگر ایسے ہے جیسا کہ آپ نے سابقہ بیان کیا کہ قد ماضی پر آ جائے تو توقع اس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں توقع
توقع پائی جاتی ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ مخاطب کے اعتبار سے، کیونکہ مخاطب فعل کے واقع ہونے کی انتظار میں تھا، اس اعتبار سے۔ اگر ایسے ہو اور مخاطب کی روح سے توقع ہو تو پھر کہنا چاہتے ہیں کہ آغا جان یہ دیکھو نا، یہ جو ہے لا رجلا، میں نے جو بولا ہے لا رجو لا پھر استفہام کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لا داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مگر کس پہ آ رہا ہے؟ جواب پر آ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ جس نے کہا ہے حل من رجلن، اس کے جواب میں کہا ہے لا رجلا۔ جب ایسا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی مخاطب ہے حل من رجلن، ٹھیک ہے، ایک دوسرا شخص ہے جو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح قد جو ہے دوسروں کے لیے، دوسروں کو مد نظر رکھ کر مفید توقع تھا، یہاں بھی لا رجلا میں جو لا ہے وہ استفہام کے لیے ہونا چاہیے، جبکہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ جب اس کو قبول نہیں کرتے ہو تو پھر کہو کہ قد جو ماضی پہ آ رہا ہے وہ بھی مفید توقع نہیں ہے۔ آئیو یہ جو بات مصنف نے کی کہ مضارع پر قد توقع کا فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ قد کے بغیر بھی مضارع میں توقع ہے، اور ماضی کی جب بات کی تو کہا اگر آپ کہتے ہو ماضی میں قد توقع کا فائدہ دیتا ہے مخاطبین اور دوسروں کو مد نظر رکھ کر، اگر ایسے ہو تو لا رجلا کی جو لا ہے وہ استفہام کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لا رجلا میں جو لا ہے وہ استفہام کی ہے، کیونکہ یہ بھی آیا ہے لا رجلا والا لا جب کسی کے جواب میں کہا ہے حل من رجلن، ٹھیک ہے، تو لہذا جب یہاں آپ لا رجلا کے لا کو بطور استفہام قبول نہیں کرتے ہو تو وہاں بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بعد میں بتایا کہ بہت اچھی عبارت ابن مالک کی ہے، اس مقام پہ ابن مالک کی عبارت بڑی خوبصورت ہے۔ آغا جان انہوں نے کہا ہے کہ قد داخل ہوتا ہے ماضی متوقع پر، نہیں کہا قد توقع کا فائدہ دیتا ہے، نہیں کہا قد داخل ہوتا ہے ماضی متوقع پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ذکر نہیں کیا کہ قد توقع کا فائدہ دیتا ہے، بلکہ قد آتا ہے ماضی پہ جو ماضی متوقع ہے، ماضی متوقع پہ قد آتا ہے، فرق ہے۔ ایک مرتبہ کہیں قد جو ہے وہ توقع کا فائدہ دیتا ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں قد ہے جو ماضی متوقع پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مضارع کے بارے میں تو اصلاً بیان ہی نہیں کیا ہے ابن مالک نے کہ قد جو مضارع پر آئے گا تو توقع کا فائدہ ہوگا، اس کو اصلاً بیان ہی نہیں کیا ہے، اس کو بیان ہی نہیں کیا ہے۔ اور مصنف فرماتے ہیں ھذا ھو الحق، یہ ابن مالک کی جو بات ہے یہ کیا ہے؟ ابن مالک کی بات حق ہے۔ یہ پچھلا مطلب رہتا تھا، یہ پڑھتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والظاہر انہا لا تفید التوقع اصلا، ظاہر یہ ہے کہ قد توقع کا فائدہ نہیں دیتا اصلا یعنی نہ مضارع میں نہ ماضی میں مثلا۔ اما فی المضارع، اما مضارع میں فَلِأَنَّ قَوْلَكَ يَقْدَمُ الْغَائِبُ يُفِيدُ التَّوَقُّعَ بِدُونِ قَد، مضارع جو ہے اس لیے کہ آپ کا قول جو ہے یقدم الغائب یفید التوقع بدون قد، توقع کا فائدہ دیتا ہے آپ کا قول قد کے بغیر بھی۔ اذ الظاہر من حال المخبر ان مستقبل انہو متوقع لا، چونکہ ظاہر ہے مخبر کے حال سے جو مستقبل میں دے رہا ہے، مخبر کا حال
ظاہر من حال المخبر، مخبر کے حال سے ظاہر ہے جو مستقبل کے بارے میں ہے کہ وہ متوقع ہے۔ وَأَمَّا فِي الْمَاضِي، اما ماضی میں فَلِأَنَّهُ لَوْ سَا، یہاں تھوڑا دقیق ہے، اللہ کرے بات پہنچی ہو، آپ بڑی غور کرو یہاں سے۔ اما فی الماضی، اما ماضی میں فَلِأَنَّهُ لَوْ سَحَ اثبات التوقع لہا لَصَحَ أَن يُقَالَ فِي لَا رَجُلَ بِالْفَتْحِ ان للاستفہام، اما ماضی کے بارے میں آیا توقع ہے یا نہیں، کہتے ہیں یہاں بھی نہیں، فَلِأَنَّهُ اس لیے لو صح اثبات التوقع لہا، اگر توقع کا ثابت کرنا صحیح ہو لہا قد کے ذریعے سے، اگر یہ صحیح ہے کہ قد ماضی میں توقع کا فائدہ دے رہا ہے، اگر یہ صحیح ہے لَصَحَ أَن يُقَالَ، صحیح ہے کہا جائے فی لا رجل بالفتح، ان لا للاستفہام، لا جو ہے نا لا رجل والا لا، یہ استفہام کے لیے ہے۔ کیوں؟ توجہ، لأنها لا تدخل الا جوابا لمن قال هل من رجل، اس لیے کہ یہ لا داخل نہیں ہوتا مگر جواب کے لیے جس نے کہا حل من رجل، اس کے جواب میں ہے لا رجلا، ونحوہ، اور اس کی مانند فالذی بعد لا مستفہم عن من جہت شخص آخر، یا توجہ، پس وہ جو لا کے بعد ہے، لا کے بعد یعنی رجل، مستفہم عن من جہت شخص آخر، اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، ایک دوسرے شخص سے سوال ہوا ہے، مستفہم عن من جہت شخص آخر، دوسرے شخص سے یہ مورد سوال واقع ہوا ہے، مستفہم عن ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے جہت شخص آخر، ایک دوسرے شخص سے، کما ان الماضی بعد قد متوقع کذالک، جیسا کہ ماضی قد کے بعد متوقع ہے، لیکن کس کے لیے؟ کذالک، جہت شخص آخر، ایک دوسرے شخص کی نسبت، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ماضی قد کے بعد متوقع ہے، کذالک جہت شخص آخر، ایک دوسرے شخص کے لحاظ سے، تو یہاں بھی جو لا رجلا میں رجلا ہے یہ مستفہم عن ہے من جہت شخص آخر، مناسبت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہاں لا کو کیا کہنا چاہیے؟ استفہام کے لیے ہے، اگر آپ قبول نہیں کرتے اس کو تو وہاں بھی قبول نہ کرو کہ قد ماضی میں توقع کے لیے ہے، اصل بات یہ سمجھا رہے ہیں۔ وعبارت ابن مالک فی ذالک حسنۃ، عبارت مبتدا حسنۃ خبر ہے، ابن مالک کی عبارت ذالک یعنی اس مقام پہ حسنۃ اچھی ہے، فإنہ قال انہا تدخل علی ماضٍ متوقع ولم یقل انہا تفید التوقع، فإنہ ابن مالک نے کہا ہے انہا تدخل علی الماضی متوقع، قد داخل ہوتا ہے ماضی متوقع پر، ولم یقل انہا تفید التوقع، اور اس نے ذکر نہیں کیا کہ قد جو ہے، نہیں کہا ابن مالک نے کہ قد مفید توقع ہے، قد مفید توقع ہے، یہ نہیں کہا۔ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّوَقُّعِ فِي الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمُضَارِعِ الْبَتَّةَ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ، اور ابن مالک نے بیان نہیں کیا قد جو توقع کا فائدہ دے اور داخل ہوتا ہے مضارع پر، اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّوَقُّعِ فِي الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمُضَارِعِ الْبَتَّةَ، ابن مالک نے بیان نہیں کیا قد کو جو توقع کے لیے اور داخل و مضارع پر البتہ حتماً، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ، یہ حق ہے، یہ بات حق ہے۔ کیا بات؟ کہ بھائی ماضی میں بھی توقع کا فائدہ نہیں دیتا، مضارع پہ بھی نہیں دیتا، اور ابن مالک نے جو بات کی ہے یہ حق ہے۔ الثانی تقریب الماضی من الحال تقول قام زید، توجہ، قد کے کتنے معنی تھے بھائیوں؟ قد کے 6 معنی تھے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے۔ ابھی ہم اس قد کا نا جو دوسرا معنی ہے وہ آپ کی خدمت میں نا پیش کرنے لگے ہیں۔ قد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے۔ قد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے، جیسا کہ عرض کیا قام زیدن،
جب کہیں گے نا قام زیدن تو اس میں احتمال ہے زید کھڑا ہوا ماضی قریب میں کھڑا ہوا ہو یا ماضی بعید میں زید کھڑا ہوا ہو، دونوں کا احتمال ہے۔ قام زیدن میں ماضی قریب کا بھی احتمال ہے، ماضی بعید کا بھی احتمال ہے۔ لیکن جب آپ کہو گے قد قام زیدن تو پھر یہ مخصوص ہو جاتا ہے قریب کے ساتھ، پھر یہ ماضی قریب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پھر ماضی قریب ہو جائے گی جب قد لگ گیا تو، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی قد کا میں نے کیا کہا ہے آپ کی خدمت میں، قد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے، اور مثال دی قام زیدن کہیں گے تو دو احتمال ہیں، ماضی بعید ماضی قریب، قد لگ گیا تو ماضی قریب کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ دوسرا معنی بیان کیا ہے تو اس کے ذیل میں جب قد تقریب کے لیے آتا ہے، جب قد ماضی کو حال کے لیے قریب کرنے کے لیے آ رہا ہے، یعنی تقریب کے لیے آ رہا ہے، تو اس پر اس صورت میں کچھ احکام مرتب ہیں، اس کو توجہ سے سنیں پھر عبارت پڑھتا ہوں۔ آغا توجہ، یہ جو قد کا دوسرا معنی نہیں کیا کہ یہ ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے، اس صورت میں جب قد ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے اور تقریب کے لیے ہوتا ہے، اس پر کچھ احکام مرتب ہوتے ہیں، وہ توجہ سے سنیں۔ وہ احکام کیا ہیں؟ وہ احکام میرے عزیزو یہ ہیں، پہلا حکم یہ ہے کہ یہ قد لیسا عسا اور نعمہ بیسا پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ قد لیسا عسا نعمہ اور بیسا وغیرہ پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں آغا جان داخل نہیں ہوتا ہے؟ کیوں داخل نہیں ہوتا قد لیسا عسا نعمہ بیسا پہ؟ اس لیے کہ ان میں لیسا عسا نعمہ جو ہیں یہ زمان کا فائدہ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ قد آ کر ان کو زمان حال کے قریب کرے، یہ تو زمانے کا فائدہ ہی نہیں دیتے۔ لیسا عسا نعمہ بیسا پہ قد کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ یہ زمان کا فائدہ نہیں دیتے، تاکہ آپ کہیں قد اس کو قریب کر رہا ہے زمانے حال کے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ متصرف بھی نہیں ہیں، یعنی مضارع امر اسم فاعل وغیرہ ان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیسا عسا نعمہ بیسا کا یہ متصرف نہیں ہیں، یعنی مضارع امر کا وغیرہ اسم فاعل ان کا نہیں آتا۔ جب نہیں آتا ہے تو یہ اسم کے ساتھ کیا ہیں؟ شبیہ ہیں، یہ اسم کے ساتھ شبیہ ہیں۔ جب اسم کے ساتھ مشابہ ہو گئے تو چونکہ آپ بھائی جانتے ہو کہ قد حرفیہ اسم پہ نہیں آتا، جب قد حرفیہ اسم پر نہیں آتا تو ان افعال پر بھی نہیں آتا، کیونکہ یہ ہو گئے ہیں اسم کے شبیہ، اور قد اسم پہ نہیں آتا پس ان پر بھی نہیں آتا ہے۔ یہ جناب میں نے آپ کو پہلا حکم بیان کیا اس کا، قد جب تقریب کے لیے ہوتا ہے تو اس پر احکام مرتب ہوتے ہیں، ان میں پہلا یہ ہے جو بیان کیا کہ قد لیسا عسا نعمہ پہ داخل نہیں ہوتا کیونکہ ان میں زمان نہیں ہے تاکہ قد آ کر ان کو قریب کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ متصرف بھی نہیں ہوتے، پس جب متصرف نہیں ہے تو اسم کے مشابہ ہو جاتے ہیں، اور جب اسم کے مشابہ ہو گئے تو قد اسم پہ نہیں آتا تو ان پہ بھی نہیں آتا ہے۔ دوسرا حکم آگا کس کا بلا؟ جب یہ قد تقریب کے لیے ہے، ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے، تو دوسرا حکم اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ قد، ٹھیک ہے نا، قد داخل کرنا واجب ہے بصریوں کی نظر میں، سوائے اخفش کے۔ اخفش بصری ہے لیکن وہ نہیں قبول کرتا، ٹھیک ہے، قد کا داخل کرنا واجب ہے، کب جب ماضی حال واقع ہو رہی ہو۔ آگا دوسرا حکم، قد کا داخل کرنا واجب ہے جب ماضی حال واقع ہو، حال سے مراد حال ناوی ہے۔ قد کا داخل کرنا واجب ہے بصریوں کی نظر میں
جب وہ کیا واقع ہو رہی ہو، جب ماضی حال واقع ہو، جب ماضی حال واقع ہو تو اس ماضی پر قد کا داخل کرنا واجب ہے۔ حال سے مراد حال نحوی نہیں، حال نحو میں جو حال پڑھتے ہیں، جب ماضی حال واقع ہو تو قد کا داخل کرنا واجب ہے۔ اچھا، پھر جو قد ہے وہ ظاہر بھی ہوگا یا ظاہر ہوگا یا آگے آئے گا مقدر ہوگا، یعنی یا ظاہر طور پہ نظر آ رہا ہوگا اس ماضی پہ لگا ہوا، یا تقدیر میں ہوگا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جی آگے جان، اس کے بعد یہ تیسرا حکم کس کا؟ قد جب تقریب کے لیے آتا ہے تو تیسرا حکم یہ ہے کہ لام ابتدا بھی داخل ہوتی ہے، لام ابتدا بھی اس قد پر داخل ہوتی ہے۔ تیسرا حکم لام ابتدا کا داخل کرنا ہے، جیسے ان زیدن لقد قاما، تو بتایا ہے، آقا توجہ کرو، اصل میں لام ابتدا داخل ہوتی ہے اسم پر۔ لام ابتدا کا اصل کام ہے اسم پہ آنا، ان زیدن لقائمون، دیکھو۔ اچھا، پھر یہی لام ابتدا مضارع پر بھی آئی ہے، کیوں؟ کیونکہ مضارع اسم کے شبیہ ہے، اسم کے مشابہ ہے، ٹھیک ہے؟ مضارع اسم کے ساتھ مشابہ ہونے کی بنا پر مضارع پر بھی آئی ہے یہ بات۔ اچھا، اگلا مطلب، جب ماضی حال کے قریب ہو جائے گی، جب ماضی پر قد آئے گا اور وہ حال کے قریب ہو جائے گی تو پھر یہ ماضی بھی مضارع کے شبیہ ہو جائے گی، یا مضارع کے شبیہ ہو جائے گی، اور مضارع شبیہ ہے اسم کے تو لام داخل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا ایک دو قدم آگے بڑھ کے جو ہے نا مطلب ہے شباہت پیدا ہو رہی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو لام ابتدا داخل ہوتی ہے اسم پہ، مضارع پہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ مضارع اسم کے شبیہ ہے، ٹھیک۔ ماضی پہ جب قد آیا تو ماضی قریب ہو گیا حال کے، ٹھیک ہے، جب حال کے قریب ہوا، ٹھیک ہے، تو یعنی مضارع ہوا، اور مضارع جو ہے شبیہ اسم ہوتا ہے تو بس اس پر بھی ماضی پر بھی لام آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ فرماؤ۔ الثانی تقریب الماضی من الحال تقول قام زید فیحتمل الماضی قریب والماضی بعید۔ دوسرا معنی قد کا ماضی کو حال کے قریب کرتی ہے، ماضی کو حال کے قد قریب کرتا ہے، یا قریب کرتی ہے۔ تقول، تم کہو گے قام زیدن، زید کھڑا ہوا۔ اب اس مطلب میں قام زیدن میں کیا ہے؟ فَيَحْتَمِلُ الْمَاضِي قریب والماضی بعید، احتمال ہے ماضی قریب اور ماضی بعید اسی جملے میں۔ فَإِنْ قُلْتَ، اگر آپ کہو گے قد قام زیدن، ہے نا، قد قام اختص بالقریب، تو یہ ماضی خاص ہو جاتی ہے قریب کے ساتھ، یعنی ماضی قریب ہوتی ہے پھر۔ وَابْتُنِيَ عَلَىٰ إِفَادَةِ هَذَا لِكَ أَحْكَامٌ، مبتنی ہیں علی افادت ذالک، جب قد ذالک تقریب کا فائدہ دے، جب قد تقریب کا فائدہ دے تو اس پر احکام مبتنی ہیں، مرتب ہوتے ہیں، یعنی اس پر احکام کچھ مرتب ہوتے ہیں، مبتنی ہوتے ہیں۔ منہا، ان احکام میں سے ایک یہ ہے، انا لا تدخلوا علی لیسا و اسا و نعما و بیسا، قد داخل نہیں ہوتا ہے لیسا، اسا، نعما اور بیسا پہ۔ کیوں؟ لِأَنَّهُنَّ لَا يُفِدْنَ الزَّمَانَ، لِأَنَّهُنَّ، اس لیے لیسا، اسا، نعما، بیسا وغیرہ زمان کا فائدہ نہیں دیتے ہیں، تاکہ اگر زمان کا فائدہ ہوتا تو یہ اس زمان کو حال کے قریب کرتے، جبکہ ان میں زمانہ ہی نہیں ہے تاکہ آپ قد کے ذریعے قریب کرواؤ۔ وَلَا يَتَصَرَّفْنَا، اور یہ لیسا، اسا، نعما متصرف بھی نہیں ہیں، یعنی مضارع، امر، اسم فاعل وغیرہ ان سے نہیں نکلتا ہے۔ جب ایسا ہوا فَأَشْبَهْنَا الْإِسْمَ، بس یہ اسا، نعما وغیرہ یہ اسم کے مشابہ ہیں۔ جب اسم کے مشابہ ہو گئے تو اگلی بات ملاؤ، قد حرفیہ اسم پر داخل نہیں ہوتا،
جب اسم پہ نہیں آتا اور یہ مشابہ ہیں اسم کے تو بس ان پر بھی نہیں آتا ہے۔ منہا ان احکام میں سے ایک یہ ہے وجوب دخولها عند البصریین الا الاخفش علی الماضی الواقع حالا اما ظاہرۃ او مقدرۃ۔ ان احکام میں سے یہ وجوب دخولها قد کا داخل کرنا واجب ہے بصریوں کی نظر میں۔ بصری جب کہتے ہیں تو بصری کوفیوں کے مقابلے میں ہیں، عند البصری بصریوں کی نظر میں، الا الاخفش سوائے اخفش کے۔ یہ کیوں نکالا ہے؟ کیونکہ اخفش بھی بصری ہے لیکن اخفش قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک، کیا بات دوبارہ؟ وجوب دخولها عند البصریین الا الاخفش علی الماضی الواقع حالا، قد کا داخل کرنا واجب ہے بصریوں کی نظر میں سوائے اخفش کے ماضی جو واقع ہوئی ہے حال، حال یعنی حال نحوی، اما ظاہرتاً در حالانکہ وہ قد کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے، نہ وہ قول ہی جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ما وما لنا لا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا۔ مل شاید آگا وقد اخرجنا، اخرجنا ماضی ہے، ٹھیک ہے، حال واقع ہو رہی ہے، اس پر قد آیا ہے۔ جب ماضی حال واقع ہو تو نہیں کہا، قد آتا ہے ظاہراً، قد نظر نہیں آ رہا۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ٹھیک ہے، یہ قد اخرجنا حال ہے اور قد ظاہر اس کے اوپر آیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ من آپ کی خدمت میں کروں، ٹھیک ہے، کہاں گیا؟ وَمَا لَنَا لَا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے۔ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، در حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنی اولاد سے نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنی اولاد فرزندوں اور گھروں سے نکالا گیا ہے۔ وَقَوْلِ العباس ابن عبد المطلب، قول عباس ابن عبد المطلب جو ہے اس پہ بھی توجہ کرو۔ نصرنا رسول اللہ فی الحرب سبعۃ وقد فر من قد فر منہم وَاخْشَوْا، محل شاہد کیا ہے؟ وقد فر، محل شاہد ہے، یہ حال ہے، فر ماضی حال ہے، قد داخل ہوا ہے اور ہے بھی ظاہر بظاہر۔ توجہ کرو، نصرنا رسول اللہ فی الحرب سبعۃ، ہم نے رسول اللہ کی مدد کی جنگ میں، سبعۃ در حالانکہ ہم 7 آدمی تھے۔ نصرنا رسول اللہ فی الحرب، ہم نے رسول اللہ کی مدد کی جنگ میں در حالانکہ ہم 7 آدمی تھے۔ وَقَدْ فَرَّ مَنْ قَدْ فَرَّ مِنْهُمْ وَاخْشَوْا، در حالانکہ مسلمانوں میں سے لوگوں نے فرار کیا اور وہ کیا ہو گئے؟ پھیل گئے۔ وَقَدْ فَرَّ مَنْ قَدْ فَرَّ مِنْهُمْ، در حالانکہ مسلمانوں میں سے فرار کیا، ٹھیک ہے، فرار کیا لوگوں نے، وَاخْشَوْا اور پراکاندہ شدن یعنی پھیل گئے، ادھر ادھر بکھر گئے۔ او مقدرتن، توجہ کرو، اما ظاہرتن پہ عطف ہے، یہ قد یا ظاہر ہوگا اور ماضی پہ، یہ قد مقدر ہوگا، نحو جیسے ہذہ بضاعتنا ردت الینا، ردت الینا، یہ ردت حال ہے اور اس کے پیچھے قد ہے جو کہ قد مقدر ہے۔ ہذہ بضاعتنا یعنی قد ردت الینا ہے، ردت کے پیچھے کیا ہے جان؟ قد ہے، اس کے پیچھے توجہ فرماؤ کیا ہے؟ قد ہے۔ وَخَالَفَهُمْ الْكُوفِيُّونَ وَالْأَخْفَشِ، پیچھے میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ بصریوں کے مقابلے میں کوفی ہیں، وہ اب ان کی بات بتانی ہے، اور اخفش جو بصریوں کا ہے لیکن مخالف تھا، اخفش بصریوں کا بندہ ہو کر مخالف تھا، اب ان کی بات دیکھو۔
وخالفہم الکوفیون والاخفش، کوفیوں نے بصریوں کی مخالفت کی ہے اور اخفش نے، فقالوا لا یحتاج الی ذلک، انہوں نے کہا ہے، کنہوں نے؟ کوفیوں اور اخفش نے، لا یحتاج الی ذلک، ٹھیک ہے، قد کی ضرورت نہیں ہے، قد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بھائی قد کی ضرورت نہیں ہے؟ دلیل لکثرت وقوعها حالا بدون قد، اس لیے کہ ماضی حال واقع ہوئی ہے بدون قد، اس لیے کہ ماضی حال واقع ہوئی ہے قد کے بغیر، قد کے بغیر بھی ماضی حال واقع ہوئی ہے، قد کی ضرورت نہیں ہے۔ والاصل عدم التقدیر، اور وہ یہ بھی بات ہے کہ اصل عدم تقدیر ہے، تقدیر نہیں ہونی چاہیے، والاصل عدم التقدیر، لا سیما فی ما کثر استعمالہ، خصوصاً جب اس کا استعمال بھی زیادہ ہو، یعنی قد کے بغیر بھی ماضی بہت زیادہ ہوئی ہو اور حال واقع ہوئی ہو تو خصوصاً پھر کیوں ہم قد کو تقدیر ملیں؟ لا سیما فی ما کثر استعمالہ، خصوصاً جب اس کا استعمال بھی کیا ہو؟ زیادہ ہو۔ وَمِنْهَا، توجہ، ان احکام میں سے قد کے جو قد تقریب کے لیے تھا، ان احکام میں سے یہ کون سا بنے گا؟ تیسرا حکم ہے لام ابتدا کا داخل ہونا، منہا دخول لام الابتدا، لام ابتدا کا داخل ہونا فی نحو ان زیدن لقد کاما، لقد کاما آیا نا لام، وذالک لأن الاصل دخولها علی الاسم، وذالک، اور یہ حکم اس لیے ہے کہ یہ اصل میں لام ابتدا داخل ہوتی ہے اسم پہ، دخولها لام ابتدا داخل ہوتی ہے اسم پر، اصل میں یہ ہے نا، وہ ان زیدن لقائمون، لقائمون جملہ اسمیہ پہ نہیں آئی، ان زیدن لقائمون، وانما دخلت علی المضارع، یہ لام ابتدا مضارع پر بھی داخل ہوتی ہے، کیوں بھائی؟ لشبہ ہی بالاسم، ہی مضارع مشابہ اسم کے، اصل اسم پہ آتی ہے، مضارع پہ آتی ہے، کیونکہ مضارع اسم کے کیا ہوتا ہے آقا جان؟ مشابہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نحو وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، لَيَحْكُمُ ملے شاہد ہے ہمارے پاس، فَإِذَا قَرُبَ الْمَاضِي مِنَ الْحَالِ أَشْبَهَ الْمُضَارِعِ الَّذِي هُوَ الشَّبِيهُ بِالِاسْمِ، اچھا اب جب ماضی پہ بلا قد آ گیا تو ماضی حال کے قریب ہو گئی، جب حال ہے اور حال مضارع کے ساتھ ملتا ہے پھر اس پہ اس وجہ سے آ رہا ہے، فَإِذَا قَرُبَ الْمَاضِي مِنَ الْحَالِ، جب ماضی حال کے قریب ہوئی، اشبہ المضارع، تو وہ مضارع کے مشابہ ہوئی، الذی ہوا شبیہ بالاسم، الذی ہوا شبیہ بالاسم، مضارع جو اسم کے مشابہ ہے، فجازا دخولها علیہ، پس لام کا علیہ ماضی پر داخل ہونا جائز ہے، پس لام کا ماضی پر بھی داخل ہونا جائز ہے، کیوں بلا؟ کیونکہ ماضی حال کے قریب ہو گئی ہے قد کے آنے سے، اور حال جو ہوتا ہے وہ مضارع کے مشابہ ہے، مضارع جو ہے وہ اسم کے مشابہ ہے، اسم پہ آتی ہے، یہ آخر تک سلسلہ چلاتے جاؤ گے تو نتیجہ نکلے گا، ٹھیک ہو گئے میرے عزیزوں۔ اس کے بعد جناب علی جو ہے نا قد کے جو معنی ہم پڑھ رہے تھے، قد کے معنی کتنے تھے؟ 6 معنی، ان میں تیسرا معنی شروع ہو رہا ہے المعنی الثالث التقلیل وہو ضربان، اس کو اگلے درس میں بیان کر لیں گے۔ موفق مجید رہو عزیزو، سلامتی ہو میرے بھائیوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔